پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے سے پاکستان میں کپاس کی فصل کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار 1,40,00,000 گانٹھ تک پہنچی، لیکن پھر بیماریوں کے حملے اور مختلف کیڑوں کے حملے کی وجہ سے کپاس کی پیداوار گریجولی رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس وقت کپاس کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 45 سے 46 لاکھ ہے، جو پاکستان کی معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے بہت ہی کم ہے۔ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کپاس کی ریوائیول کی جائے، کپاس کا احیاء کیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت کی سطح پر بھی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ زراعت توسیع بھی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے کاشتکار بھائی خصوصاً جو پروگریسو گروور ہیں، ترقی پسند کاشتکار ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کپاس ایک ایسی فصل ہے جب وہ پیداوار دیتی ہے تو نہ صرف ملکی معیشت بہتر ہوتی ہے بلکہ پیسے کی جو گردش ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کاشتکار بھی خوشحال ہو جاتا ہے، اور ایک اچھی جو سرگرمی ہے وہ شروع ہوتی ہے معاشی حوالے سے۔ تو جس طرح ہمارے تحقیقاتی ادارے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان یا CCRI ملتان کوشش کر رہے ہیں کہ کپاس کی پیداوار کی نشت ثانیہ کی جائے، اس کا احیاء کیا جائے اور اس کی بھرپور پیداوار حاصل کی جائے، وہاں ہمارے جو ترقی پسند کاشتکار ہیں، پروگریسو گروور ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں کہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک ایسے کپاس کے کھیت میں موجود ہیں جو کہ ہمارے ایک پروگریسو گروور کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے اس کی کاشت دسمبر جنوری کے مہینے میں کی، اور اس وقت یہ جو فصل ہے یہ فلاورنگ پر ہے اور اس کے بال بھی لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو کپاس کی روایتی کاشت ہے وہ ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے گندم کاٹی جا رہی ہے ویسے ویسے ہی ان کھیتوں میں کپاس کاشت کی جا رہی ہے، لیکن جہاں ہم موجود ہیں وہاں اس وقت جو کپاس کے پودے ہیں وہ فلاورنگ پر ہیں، اور کچھ پودوں نے بول بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ہم کپاس کی جو ریوائیول ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کہ اگر ہم ایک مرتبہ کپاس جنوری یا دسمبر کے مہینے میں کاشت کریں، لیکن اس کاشت کی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک کلوزڈ ماحول میں، ایک مصنوعی ماحول میں تیار کی جاتی ہے جس میں ٹنل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے موسم گرم ہو جاتا ہے پھر وہ جو ٹنل کا جو کور ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور فصل پھر عام جو ویدر ہوتا ہے اس میں ہی گرو کرتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فصل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فلاورنگ پر ہے۔ تو اگر اس ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے تو اس طرح ہم جنوری اور دسمبر کے مہینے میں کپاس کی کاشت کر سکتے ہیں، اور جب اس کی عام روٹین میں جو ہماری کاشت کی ہے طریقہ کار، جب ہم کپاس کاشت کریں گے اس وقت اس کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم اگر یہ ٹیکنالوجی اختیار کر لیں اور اگر ہم اس کو کامیاب کر لیں تو پاکستان سارا سال کپاس کی پیداوار حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کپاس کو وائٹ گولڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کہ جب کپاس کی فصل مارکیٹ میں آتی ہے تو پیسے کی گردش میں اضافہ ہو جاتا ہے، معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے، پاکستان میں ٹیکسٹائل ملز چلتی ہیں، اس سے خوردنی تیل بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے ہمارے جانوروں کا چارہ بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ملٹیپل قسم کی فصل ہے جس سے نہ صرف ہماری معیشت کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہماری جو سرگرمیاں ہیں زرعی سرگرمیاں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح حکومت کوشش کر رہی ہے اسی طرح ہمارے ترقی پسند گروور، ترقی پسند کاشتکار بھی
کوشش کر رہے ہیں کپاس کی فصل کو بہتر کیا جائے، اس کے دورانیے میں اضافہ کیا جائے، اس کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ کپاس کی فصل جن بیماریوں سے یا جن نقصان دہ کیڑوں سے متاثر ہوتی ہے ان کے خلاف ایسی جو اس کی اقسام ہے کپاس کی وہ متعارف کرائی جائیں جن میں ان بیماریوں کے خلاف اور کیڑوں کے خلاف جو قوت مدافعت ہو بہت زیادہ ہو اور پیداواری صلاحیت بھی بہت زیادہ ہو۔ جب ہم ان چیزوں پر اوور کم کر لیں گے، ان بیماریوں پر قابو پا لیں گے، ان نقصان دہ کیڑوں پر قابو پا لیں گے تو لا محالہ ہماری پیداوار بہتر ہوگی، ہماری فصل بہتر ہوگی، اور پیداوار بہتر ہونے سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، ہمارا کاشتکار خوشحال ہوگا۔ تو ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دنیا بھر میں تبدیلی آ رہی ہے اور زراعت کے میدان میں جدت لائی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، زمین کی تیاری میں، بیج کے انتخاب میں، بیماریوں کے کنٹرول کرنے میں، نقصان دہ کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں اور کھادوں کے استعمال میں، اگر پاکستان میں بھی ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نہ صرف دیگر فصلوں میں بلکہ کپاس کی فصل میں بھی بہت زیادہ پیداوار حاصل کر سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔